बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरीज़ करने की कोशिश है जी, जादू, जिन्नात, नज़र बद, इस तरह के जो उनसे हमारे यहाँ पे ख़यालात हैं या तस्वुरात हैं। ज़ाहिर है हम इस माशरे में रहते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जिसके मुतल्लिक़ कभी ना कभी किसी न किसी वक्त हमने सुना ही होता है। और ये एक ऐसा मौजू है कि बहुत सारे हमारे जो देसी लिबरल हैं उनके ख़्याल के मुताबिक तो शायद सिर्फ़ जिन्नों के मुतल्लिक़ और भूतों के मुतल्लिक़ और जादू के मुतल्लिक़ हम पाकिस्तानी इंडियंस का ही ख्याल है। हालांकि ये एक ऐसा फिनोमेना है जो पूरी दुनिया में है। अगर आप लोगों का कोई वाक़फ़ अमेरिका में रहता हो तो आप उसे कंफर्म कर सकते हैं कि वहाँ पे आमिलीन का जो कारोबार है या काम है वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होता है। और वो इतने तोहम परस्त भी हैं अमेरिकी के, ख़ास तौर पे टेक्सास वगैरह के इलाके के अंदर अगर कोई मकान कोई 3-4 महीने खाली रहे तो उसको दोबारा किराए पे चढ़ाना या बेचना अजाब हो जाता है। तो ये एक पूरी दुनिया में इन चीज़ों के मुतल्लिक़ बात की जाती है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा एक आम आदमी के होने के नाते के अलावा मेरा इस चीज़ के मुतल्लिक़ नॉलेज बेस क्या है। बड़ी सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, यानी कि इमीडिएट पास्ट की, कि मैं तकरीबन 7-8 साल से किसी एक ऐसे फोरम से अटैच हूँ जहाँ पे लोग जिनके ख़्याल के मुताबिक उनको इस तरह का कोई मसला है वो वहाँ पे विज़िट करते हैं। और उस 7-8 साल के एक्सपीरियंस की वजह से मुझे सबसे पहले तो मैं शुरू में ही ये बता देना चाहता हूँ कि तकरीबन हम सब जो वहाँ पे विज़िटिंग पे हैं, हमारा ये ख़्याल है कि 99% जो मसाइल होते हैं लोगों के इस नज़रियात के हवाले से वो नफ्सियाती हैं। हार्डली 0.5 से 1% ऐसे मसाइल हैं जो वाकई शायद कोई इस तरह की बातों की हकीकत रखते हैं। एक और चीज़ भी शुरू से ही मैं वाज़ेह कर दूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, जस्ट फॉर द क्लैरिटी पर्पस, हर वो चीज़ जो कुरान मजीद में आई हुई है मेरा उस पर मुकम्मल ईमान है और मैं उसकी कोई अपने तौर पे तशरीह नहीं करता, क्योंकि जिन्नात का ज़िक्र कुरान शरीफ में मौजूद है और हम सब ये बात जानते हैं। तो बाज़ लोग इसकी तफसीर करते हैं कि कोई लंबे कद के लोगों का ज़िक्र है, ये कोई अलहदा मखलूक नहीं थी, लेकिन ऐसे लोग ना होने के बराबर हैं। और मैं इस वजह से कुरान शरीफ की रूह से इस बात को मानता हूँ। ये क्लैरिटी इस वजह से भी ज़रूरी थी कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके मुतल्लिक़ उसका अपना इन चीज़ों के मुतल्लिक़ क्या ख़्याल है, और बाद में टुवर्ड्स द दूसरी या तीसरी किस्त अगर बनती है तो मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस भी आपको बता दूंगा कि मैं ये बात कुरान मजीद के अलावा भी थोड़ा बहुत कुछ किसी वजह से जानता हूँ। तो बात स्टार्ट करते हैं। बात स्टार्ट करने से पहले हम तरतीब देख लें। हम बात करेंगे पहले 99% लोगों के मुतल्लिक़ और ख़ास तौर पे इस तरह से बात करेंगे कि आखिर ये ख़यालात या ये नज़रियात इंसानी शऊर के साथ हमेशा से हज़ारों साल से क्यों चल रहे हैं, ये जिन भूत और चुड़ैलों वगैरह की। फिर हम बात करेंगे कि इसके मुतल्लिक़ हमारे मुआशरे की क्या हालत है। ख़ास तौर पे ज़ाहिर है मैं अपने मुल्क के लोगों की ही बात करूँगा और मेरा जो ज़्यादा डेटा बेस है वो पंजाब का है तो उसकी सबसे ज़्यादा बात होगी। दूसरे सूबों को भी मैं जानता हूँ लोगों को जो इस हवाले से परेशान हैं या उनका ख़्याल है कि उससे मुतल्लिक़ है, लेकिन ज़्यादा डाटा पंजाब से मुतल्लिक़ होगा। फिर तीसरी चीज़, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब इस चीज़ को कैसे अप्रोच करते हैं या इसके इलाज या इसकी हैंडलिंग कैसे करते हैं। और चौथी चीज़ जो मेरा अपना दायरा है कि मेरे ख़्याल के मुताबिक और मेरे तजर्बे के मुताबिक मज़हब इस्लाम जो उनसा है, रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं जो उनसे, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक इन चीज़ों की अप्रोच क्या है, डेफिनेशन क्या है, इनकी हैंडलिंग क्या है और कैसे हम इन चीज़ों से नफ्सियाती अगर मसाइल हों कैसे बच सकते हैं। और अगर कभी कहीं हज़ारों में से किसी 1 या 2% कोई इसका कोई वाकई ही कोई हकीकत से ताल्लुक़ हो
تو اصل میں مذہب اسلام اس کی ہینڈلنگ کیسے کرتا ہے، ہم اس کے مطابق بات کریں گے. تو یہ 4-5 چیزیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ان 99% لوگوں کا جو میرے تجربے میں آئے. اصل میں اسی چیز نے مجھے اس کی تحقیق کے متعلق یا اس کے جاننے کے متعلق شوق پیدا کیا کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں اور ہر طبقہ فکر کے لوگ، چاہے وہ ریڑھی بان ہے، ٹانگا چلانے والا ہے، کوئی جوتے سینے والا موچی ہے، چاہے کوئی پی ایچ ڈی ہے، چاہے کسی کارپوریٹ کا ہیڈ ہے، چاہے کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، آپ کو ہر طبقہ فکر کے لوگ اس چیز کے متعلق سوچتے پائے جائیں گے. بعض لوگ جو ان سے ہیں سمجھداری سے اس چیز کو اپنے گلے کے نیچے رکھتے ہیں، یعنی کہ کسی سے ڈسکس نہیں کرتے مخصوص لوگوں کے علاوہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے متعلق کھل کے اظہار کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسے موضوعات اور مسائل ہیں جو ہیں ہر طبقے کے پاس. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ اس کی نفسیاتی وجوہات اگر زیادہ لگ رہی ہیں مجھے، یا ایسے کیسز یا ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہو رہا ہے، تو اس پہ غور کیا جائے کہ یہ کیوں ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ آپ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے رہ رہے ہیں، بلکہ 5 کو بھی 7000 10,000 سال کر لیجئے. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کے ارد گرد جو ڈسپینسری، ڈاکٹرز، ہاسپٹلز ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیجئے. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹل سٹورز، دکانیں، ان کو ڈیلیٹ کر دیجئے. آپ کے گھر کے پاس اگر کوئی فلٹر پلانٹ ہے یا آپ کے پاس کوئی ولایتی پانی ویسے آ رہا ہے اس کو ختم کر دیجئے. پھر آپ اپنے تھانوں کو ختم کر دیجئے. فوج جو بیرکوں میں خاص سٹرکچر کے ساتھ حفاظت کے لیے ہے اس کو ختم کر دیجئے. بڑی بڑی عمارتوں اور قلعے کو ختم کر دیجئے. سب سے بڑھ کے یہ کہ لائٹ، یعنی کہ بجلی، روشنی جس کی وجہ سے ہمارے ارد گرد ہے اور ہم نے رات کو دن بنایا ہوا ہے، اس کو ختم کر دیجئے. اب آپ سوچئے کہ ایک انسان چاہے وہ جنگل میں رہ رہا ہے، چاہے پہاڑوں میں رہ رہا ہے، یا کسی میدانی علاقے میں رہ رہا ہے، اس کے پاس بمشکل پانی ہے، کوئی اس کے پاس بجلی نہیں ہے، اس کو رات کے وہ کچھ سوائے ستاروں اور چاند کی روشنی کے کچھ نظر بھی نہیں آتا، اور ارد گرد کے جو جانور ہیں وہ ابھی اس طریقے سے شہروں سے، شہر تو تھے ہی نہیں اس وقت، آبادیوں سے بہت دور نہیں ہیں، بلکہ جنگلی حالت کے اندر ان کے آس پاس ہی کہیں پھر رہے ہیں. تو جو سب سے پہلی چیز آپ اگر اس کو دھیان سے غور کریں گے، جس کی طرف آپ کو ایکسپوجر ہوگا، وہ سب سے بڑی چیز آپ کو کھانے پینے سے بھی بڑھ کر، یا جنس کی یا سیکس کی خواہش سے بھی بڑھ کر جو آپ کا سب سے بڑا انسانی ضرورت ہو بنے گی، وہ ہے سروائیول. کہ ہم نے اس کے اندر رہنا اور بچنا کیسے ہے. کیونکہ آپ کو یہ، آپ کے پاس حفاظت کے لیے نہ فوج ہے، نہ پولیس ہے، نہ کوئی جتھے ہیں، نہ ہتھیار ہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. اور آپ کو دوسرے گروہ کے گروپس کے انسانوں کا بھی ڈر ہے، اور آپ کو جانوروں کا بھی ڈر ہے. اور اندھیری راتوں کے اندر جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے کوئی ڈھور ڈنگر یا اس طرح کی کوئی چیز آپ کے پاس ابھی موجود ہی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ وہ چل سکیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر آپ کو بہت زیادہ چانس اس بات کا سمجھیے کہ آپ کو اندھیرے میں پرچھائیاں بھی نظر آئیں گی. آپ جب بیمار ہوں گے تو آپ کا ڈاکٹر اور ہاسپٹل نہ ہونے کی وجہ سے وید اور جڑی بوٹیاں سے بھی پہلے کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں انسان کی بیماری کو دیوی دیوتاؤں کی یا خدا کی ناراضگی سمجھا جا رہا ہے. تو آپ ٹوٹلی نیچر پہ پڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کے ارد گرد ہر وہ چیز موجود ہے جس سے وہ خوفزدہ آپ ہو سکتے ہیں. انسان کے اندر غیر مری مخلوق کا جو سب سے پہلے تصور آیا ہے، سچے والا بھی اور نفسیاتی والا بھی،
یہ اس ماحول کی پیداوار ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ کسی زمانے میں وچ ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے. ان وچ ڈاکٹرز کا بھی یہی کام ہوتا تھا یا جھاڑ پھونک کرنے والوں کا کہ یہ فزیکل بیماری کے بھی معالج تھے, دماغی بیماری کے بھی معالج تھے, اور رات کے وقت حفاظت کے لیے جب قلعہ بند نہیں ہوا جا سکتا تھا یا مکانوں کی پتھروں کی دیواریں نہیں تھیں تو انہی کے جھاڑ پھونک پہ ڈپینڈ کر کے لوگوں نے اپنے آپ کو بچانا بھی ہوتا تھا. یہ تھا وہ وقت جس کے اندر انسان نے فیئر کی وجہ سے بہت سارے تصورات بھی پالے, اور وہ تصور اس زمانے میں اتنے گہرے ہوئے اور پڑھائی موجود نہیں تھی اور ریسرچ موجود نہیں تھی کہ پتہ چلتا کہ ریئلٹی اور ہیلوسینیشن کا کیا فرق ہے. تو انسان نے ہیلوسینیٹ کرنا بھی اسی زمانے کا سیکھا ہوا ہے. تو ہوا کچھ اس طریقے سے, یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی جو میموری ہے وہ صرف اور صرف مخصوص چیزوں کے علاوہ اپنے خیالات, تصورات اور خوف کی چیزوں کو نہ صرف کہ اپنے اندر پال لیتی ہے بلکہ کلچر کے ذریعے سے, یعنی کہ رسم و رواج کی وجہ سے بھی اس کو ٹریول کرواتی ہے. اور اس کے علاوہ اب تو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ بایولوجیکلی یا جینیٹکلی بھی وہ ٹریول کرتی ہے. تو یہ جو ان سے ہمارے نفسیاتی والا معاملہ ہے خوف کا, جس کی وجہ سے خوف ایک سٹیج پہ جا کے پرچھائی یا کسی غیر مری مخلوق کا روپ دھار لیتا ہے, یہ ہزاروں سال سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ایک چیز ہے. دیٹ از وائی ایون اب چاہے ہم مضبوط دیواروں میں پولیس اسٹیشن رکھتے ہوئے اور فوج کو رکھتے ہوئے باوجود ہم ایک اپنی پرانی یادوں کو, ہمارا جو بنی نوع انسان ہے اس کو نہیں بھول سکی, اور اس کی وجہ سے یہ خیالات ہمارے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. تو اس چیز کو ابھی ہم صرف یہاں پہ روک رہے ہیں کہ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ ریئلٹی اور ان ریئلٹی, یعنی کہ مینز کہ جو سچ ہے اور جو خیال ہے, یہ ہزاروں سالوں سے ہمارے ذہنوں میں دونوں موجود ہیں. یعنی کہ اگر کسی نے واقعی ہی کوئی چیز دیکھی ہے اور کسی کو صرف لگا ہے کہ فلاں جگہ سے چیتا یا جنگلی گائے یا کوئی بھیڑیا گزر رہا ہے یا اس کا پرچھائیاں پڑ رہا ہے یا سایہ پڑ رہا ہے, یہ دونوں چیزیں دماغ نے پرسیو کیں اور اپنے پاس سٹور کر لیں. تو ہمارا ان تمام چیزوں کا ایکسپوجر ٹریول کرتا کرتا صدیوں سے نہیں ہزاروں سال سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اگلے حصے کے اندر ہم جا کے اس بات کریں گے کہ یہی جو سی چیز ہے اس کے اندر اگر ریئلٹی کا شعبہ یا شبہ کہیں کہیں پہ ہے, وہ کیسے پیدا ہوتا ہے, کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے, اور مذہب مختلف مذاہب اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, خاص طور پہ جنات کے تصور کو اور جادو کے تصور کو. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.